زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں ہم یہاں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی صحت کے معاملات میں، کبھی مالی مشکلات میں، اور کبھی خاندانی مسائل میں۔ ہر بار آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ چیزیں ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات میں کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ کیا یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لے آئیں گی؟ کیا ہم سمجھیں گے کہ یہ دنیا اور اس کی مشکلات سب عارضی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آج بہت اداس ہیں، کسی اچھی خبر کے ملنے پر وہ فوراً دنیا کا سب سے خوشحال انسان بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اور آپ کو بے حد خوش کرتا ہے، اور وہی آپ کو اسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو پہلا سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یہ رشتہ بنیادی طور پر آپ کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ شوق اور محبت سے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں میں صرف باقاعدگی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، بلکہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کس سے مخاطب ہیں؟ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آپ کی اداسی کو ختم کر دے گی، بس یہ سمجھنے سے کہ آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی خوشی کا مالک ہے۔ ایک دن میری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی جیسے اور لوگوں کی ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں بھی اسی اللہ کے پاس واپس جاؤں گا جس کے لیے میں نے ابھی سجدہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ احساس اکیلا ہی میری اداسی کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ چاہے زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی اور آپ کی زندگی کا منصوبہ نہیں بناتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ خوشی سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ آپ کا منصوبہ ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی فرمایا گیا کہ آپ غم نہ کریں۔ میں آپ کو ایک آیت کا حصہ سناتا ہوں۔ رسول، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی باتوں سے اپنے آپ کو غمگین نہ کرے۔ اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو افسردہ نہ کریں۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ کیا آپ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی آپ کے حق میں ہوگا اور آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرے گا؟ اگر وہ رسول اللہ کے بارے میں بدترین باتیں کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کس حیثیت میں ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کرے۔ اللہ نے رسول اللہ کے دل کی کیفیت کا ذکر کیا جب کفار نے نہ صرف اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ جھوٹی افواہیں بھی پھیلائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے دل میں تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ لہذا ان کے تکبر کی وجہ سے آپ افسردہ نہ ہوں۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ہر روز اسے مضبوط بنا رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز آپ کو اداس نہیں کر سکتی۔
आप खुश हैं? लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि आपके पास कोई मसला नहीं है, हालांकि आपके मसले शायद इन सब के मसलों से भी बड़े हों। याद रखें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई मसला ना हो। फर्क बस ये है कि वो इसे किस तरह संभाल रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपके मसले बड़े हैं, वल्लाह ऐसे लोग हैं जो आपके करीब बैठे हैं इसी मस्जिद में, और उनके पास शायद आपके मसाइल से 100 गुना ज्यादा बड़े मसाइल हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। वो जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है। आपको इस बात की कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है जो दूसरों को नहीं दिया। रसूल अल्लाह की हदीस है, इन लोगों को देखो जो तुमसे कम है, जो तुमसे नीचे है। ये जिंदगी आर्जी है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। याद रखें कि अल्लाह का मंसूबा है। हम में से बहुत से लोग किसी आर्जी चीज के नुकसान की वजह से उदास होते हैं। अपने दौलत खो दी। हर किसी ने कभी ना कभी दौलत खोई है। यहां मौजूद कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने किसी नुकसान का सामना न किया हो। हर किसी ने नुकसान बर्दाश्त किया है और हर किसी ने इसका मुख्तलिफ तरीके से सामना किया है। अल्लाह आपको आपके ईमान के मुताबिक आजमाता है। हदीस में आया है, अल्लाह आपको इस कदर आजमाता है जितनी वो आपसे मोहब्बत करता है। जब वो आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो आपको ज्यादा आजमाता है। ये हदीस इसलिए है क्योंकि जब आपको कोई मसला या मुश्किल पेश आता है तो ये इंसानी फितरत है कि आप हल तलाश करने लगते हैं। एक मोमिन अल्लाह के करीब होकर हल तलाश करेगा। लिहाजा जब अल्लाह चाहता है कि आप उसके बहुत करीब हो जाएं, तो वो आपको एक बड़ा मसला देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर आपकी जिंदगी में ये बड़ा मसला ना होता तो आप अल्लाह को पुकारते भी नहीं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कम है, ताकि आपको इस चीज की कदर हो जो आपके पास है। गम ना करें। ये दिन मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी है। परेशान होने का वाहिद वक्त वो है जब आप अल्लाह से दूर हो जाए। बहुत से लोग इसी वजह से उदास होते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं तो उदासी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। अगर आप परेशानियों से लड़ना चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए। अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, और अगर अल्लाह खुश है तो वो जरूर तुम्हें खुश करेगा। जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के साथ गार में थे और वो कुछ अफसुर्दा थे, तो रसूल अल्लाह ने उन आयात की तिलावत की जो उन पर नाजिल हुई थी। गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। जब आपको यकीन हो कि अल्लाह आपके साथ है तो आप कैसे गमगीन हो सकते हैं? जब आपको यकीन हो कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है तो आप कैसे दिल गिरफ्तार हो सकते हैं? चाहे लोग कुछ भी करने की कोशिश करें, वो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से ही कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए मैं एक ताकतवर हदीस के साथ खत्म करना चाहता हूं जो हमें हमेशा दिल में बहुत सुकून देती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक मोमिन का मामला भी अजीब है, क्योंकि जो भी हो वो इसके लिए बेहतर ही होता है। अगर कोई अच्छा वाकया होता है तो मोमिन शुक्र करता है और ये इसके हक में बेहतर होता है, और अगर कोई बुरी चीज होती है तो वो सब्र करता है और ये भी इसके लिए बेहतर होता है। जिसमें आता है कि आसानियों के दिनों में अल्लाह से करीब हो जाओ, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा तो अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब होगा। तुम्हें कोई मुश्किल महसूस नहीं होगी और तुम आगे बढ़ते रहोगे।